اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سلامت رہیے، آباد رہیے. دعا گو ہوں میرا مالک، میرا مولا، وارث ازا، میرا بادشاہ، میرا مولا، وارث ازا و ولا، پاک مخدوم عالیہ، خالق ازا، بانی ازائے حسین، پاک مخدوم عالیہ، بی بی شریقۃ الحسین، آپ سب کا اس ذکر میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. دعا کرتا ہوں میرا مالک، میرا مولا، میرا بادشاہ، اس وقت کا ہی نہیں بلکہ ہر وقت کا مالک، میرا مولا سرکار ولی العصر حسین بادشاہ کا وہ پاک بیٹا، آپ سب کی جانب سے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. مخدوم عالیہ پاک بی بی شریقۃ الحسین اپنے بھائی، اپنے بیٹے سرکار سید الساجدین مولا سرکار حسین بادشاہ کے حضور بچھائی گئی یہ صف ازا، اسے ممکن بنانے کے لیے جس نے بھی جس بھی انداز میں کاوش کی ہے، کوشش کی ہے، صحیح کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. اور اس کا جو بہترین اجر آپ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائیں. آج کا یہ دن ظاہری بات ہے 25 محرم الحرام، اور آج کا یہ دن شہادت سرکار مولا علی سجاد میرے مولا زین العابدین سید الساجدین سے منسوب ہے، اور آج کی یہ مجلس، آج کی یہ نشست میرے بادشاہ سے ہی منسوب ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مالک کے حضور پرسہ بھی پیش کریں، وہ مصائب ان کی تلاوت بھی ہوگی جو ہماری اصل عبادت ہے. لیکن اس سے پہلے میری کوشش ہوگی کہ اس ذات ذی وقار پر، میرے اس بادشاہ پر، میرے اس مولا پر کہ جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن سے آج کی یہ مجلس منسوب ہے، صف ازا، فضائل میں میرے بادشاہ کا کچھ ذکر ہو. کیونکہ جیسا کہ آپ میری طبیعت سے واقف ہیں کہ دن کی مناسبت جس ذات ذی وقار سے وہ دن یا مجلس منسوب ہو، میری کوشش ہوتی ہے کہ اسی ذات پر ہی مکمل گفتگو کی جائے. اور سرکار مولا زین العابدین میرے مولا سید الساجدین کی ذات اقدس وہ ہے کہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ایک بس یہ بات ہی کہوں گا، بات کی حد تک ہی ہے اور یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا ایک المیہ ہمارا کافی عرصے سے چل رہا ہے، طویل، میں نہیں جانتا کتنی نسلوں سے، لیکن کم از کم وہ نسلیں جو ہم خود بھی جوان ہوئے اور ہمارے سامنے اب کم از کم 2 نسلیں تو ہو رہی ہیں. آل محمد میں مخصوص ذوات مقدسات کے سوا ہم باقی ائمہ اطہار اور آل محمد کی باقی جو معصومین یا ذوات مقدسات ہیں ان کے اوپر اتنی گفتگو جتنا حق ہے ہوتی نہیں ہے ہماری مجلسوں میں. مالک بادشاہ محمد میرے مولا سرکار علی، مولا حسین بادشاہ سرکار ابوالفضل پہ بھی اکثر گفتگو رہتی ہے مجالس میں، لیکن باقی جو ذوات ہیں ان کے اوپر اتنی گفتگو ہوتی ہے. اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایام کہ جو ان ذوات سے منسوب ہیں وہ ان کے ظاہری ظہور کے ہوں یا ان کے ظاہری شہادت کے ہوں، اس پہ گفتگو انہی کے حوالے سے کی جائے. حق بھی یہی ہے.
اور بے شک میرا یہ بادشاہ کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے مجالس میں میرے اس بادشاہ کا ذکر مصائب قیامت میں ہی ہوتا ہے. ظاہری بات ہے میرے اس مالک کو اگر میں ان کو بانی ازاح، بانی ازائے حسین، بے بانی شک غم حسین میں کہہ کر میرے بادشاہ کو اگر میں مخاطب کروں یا میرے بادشاہ کے حضور یہ اسم تلاوت کروں تو یقیناً یہی حق ہے. کچھ مناقب، کچھ فضائل میرے پیش نظر ہیں جو اس بادشاہ کے حضور ہم نے سجدہ ذکر میں پیش کرنے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح میں امید ہی نہیں یقین رکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم ایک ساتھ مل کر سفر کریں گے. میرے مولا، بے شک ایک ایسا دور دیکھا میرے بادشاہ نے، بعد از کربلا کی بات کر رہا ہوں میں، ایک ایسا دور دیکھا ہے میرے مولا نے کہ جس دور میں کربلا کا واقعہ ہو چکا. میں صرف 1 منٹ سے بھی کام کا وقت دوں گا اور ایک منظر، ایک محل وقوع پس منظر میں کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو میں کہوں اس کا آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کب ہو رہا تھا، یہ کیسے ہو رہا تھا. تب اندازہ ہوگا کہ میرے بادشاہ کی ذات نے کیا کیا، میرے مولا نے کیا کیا. ایک علی وہ ہے جو ابو طالب نے پالا، اور ایک علی وہ ہے جو حسین نے پالا. سرکار ابو طالب نے ایک علی پالا، میرے مولا حسین نے 3 علی پالے ہیں. کیا بات. تمام بیٹوں کا نام علی، جنہیں آپ سرکار سید الساجدین زین العابدین مولا سجاد کے اسم سے جانتے. اسم علی، سرکار علی اکبر اسم علی، سرکار علی اصغر اسم علی. یہ میرے مولا سجاد اگر دیکھا جائے تو یہ علی الاکبر ہیں، اور جنہیں ہم علی اکبر کہتے ہیں وہ علی الاوسط ہیں، اور جنہیں علی اصغر کہتے ہیں. لیکن کربلا میں شہداء میں کیونکہ دونوں بیٹے علی تھے تو ان میں ایک امتزاج کے لیے ایک علی اکبر ہوئے اور ایک علی اصغر ہوئے. لیکن میں یہاں ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا کہ میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ علی اصغر ہو ہی نہیں سکتا، علی ہوتا ہی اکبر ہے. کیا بات ہے، علی ہوتا ہی اکبر ہے. بس یہ کربلا کا میدان تھا کہ جہاں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے احترام میں خود اصغر ہو گیا. کیا کہنا میرے مولا بادشاہ، کربلا کے بعد ایک ایسا دور شروع ہوا کہ جس دور کے اندر ایک چیلنج نہیں رہا، بہت سے چیلنج ہو گئے. مولا سرکار محمد بادشاہ کے بعد سرکار مولا علی، آپ جانتے ہیں ایک دور، ایک طویل خاموشی میرے بادشاہ کی ظاہری، اور اس کے بعد پھر ظاہری خلافت کی مسند میں مالک تشریف لائے تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے پیش نظر ہے، میرا وہ عنوان نہیں ہے، میں نہیں رکوں گا وہاں. اور پھر اس کے بعد مولا حسن کا ایک دور جو گزرا وہ بھی آپ کے پیش نظر ہے. اور پھر یزید لعنت خلیص پر یہ تخت پہ آیا، اور اس کے بعد پھر اس نے بیعت کا تقاضا کیا. یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہاں سے میں آغاز کروں گا اپنی گفتگو کا. اس یزید نے بیعت کا تقاضا کیا، خط کے ذریعے جو گورنر تھا مدینے کا خط لکھا کہ مولا حسین سے بیعت لے لو. اب مولا حسین نے جو کہا وہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے اپنے گزشتہ مجالس میں، وہ آپ کے پیش نظر ہے کہ ظاہری بات ہے مولا نے انکار کی. ایسی لا کہی مولا نے، حسین نے ایسا انکار کیا، ایسا انکار کیا کہ قیامت تک کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ پتا چل گیا کہ جو کلمے میں لا ہے وہ کہنی کیسے ہے. کیا بات ہے، کیا کہنا نہ پتہ چلتا زمانے کو. میں ابھی اب جو میرا اشرا چل رہا ہے اسی میں نے ایک جملہ کہا تھا، بات اس نہج تک آ گئی، یہ بات ہو گئی تو وہی جملہ میں دہرا دیتا ہوں یہاں. یقیناً وہ کہے جانے کے قابل ہے کہ وہ پھر کہا جائے. بس ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو غور نہیں کیا، اس کلمے کو اپنے اندر اتارا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، یہ جو اقرار ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ بڑا ہو کتنا جتنا وہ ہے. یاد رکھنا جتنا انکار بڑا ہوگا اتنا ہی اقرار بڑا ہوتا جائے گا. کیا بات ہے. لا کہو، کیسے کہو لا؟ جیسے حسین نے کہہ دیا نہیں کرتا بیعت، میں نہیں کرتا. مالک مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا
مختلف مقامات پر میرے مولا سرکار حسین بادشاہ کا مکالمہ ہے میرے مولا سرکار سید الساجدین زین العابدین سے، اور میں مالک پر باقاعدہ اپنی نوکری کا آغاز اس جملے سے کہوں گا کہ ذہنی طور پر ہی نہیں، قلبی طور پر بھی، قلبی طور پر ہی نہیں، عقیدے کی بنیاد پر بھی، عقیدے کی بنیاد پر ہی نہیں، ایمان کی بھی بیماری میں مبتلا ہیں وہ لوگ جو سجاد بادشاہ کو بیمار سمجھتے ہیں۔ میرا مالک بیمار نہیں، معصوم بیمار نہیں ہوتا، عصمت بیمار نہیں ہوتی۔ سرکار سید الساجدین کے ساتھ، میرے مولا کے ساتھ ایک ایسا لفظ جڑ گیا، بیمار کربلا۔ ظاہری طور پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مولا جسمانی طور پر آپ کو ضعیف، جسمانی طور پر ظاہری بنیادوں پر مولا ایسے نظر آ رہے ہیں کہ شاید دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بیمار ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ ظاہری علتیں ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے۔ مالک موجود ہیں اور پھر بھی جہاد میں حصہ نہیں لے رہے، وہ جہاد جو اولین و آخرین میں کائنات کا سب سے بڑا جہاد ہو رہا ہے، مولا اس میں نہیں، تو کچھ ظاہری علتوں نے بھی تو ہونا تھا۔ تو مولا نے ظاہری بیماری کی چادر کو اوڑھا۔ وہ بیمار ہو نہیں سکتا جس کا اسم کائنات میں شفا تقسیم کرے۔ کیا بات، وہ بیمار نہیں ہو سکتا، وہ بیمار نہیں ہو سکتا۔ مولا حسین بادشاہ اور سرکار سجاد مالک کے مکالمے ہیں کربلا کے میدان میں کئی، میں مصائب کی طرف آؤں گا تو انشاءاللہ اس کی تلاوت کروں گا۔ یہاں کچھ باتیں ایسی جو مولا حسین نے سرکار سجاد سے اس انداز میں کہیں کہ جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا نا، مولا ابو طالب نے ایک علی، ایک علی، ایک علی پال کے دیا زمانے کو، اور ایسا دیا کہ وہ علی، مولا حسین نے 3 علی کی پرورش کی ہے۔ مولا حسین کی آغوش میں 3 علی ہیں، علی ہے، پھر علی ہے، اور پھر علی ہے۔ ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، مجھے بڑا کمال لگتا ہے۔ مولا حسین جب کربلا میں، مالک حسین جب سرکار سجاد سے ہم کلام تھے تو گفتگو کرتے ہوئے کہتے، سجاد بیٹا علی، تم جانتے ہو کہ تم علی ہو؟ اب دیکھیے، یہ یاد رکھیے 2 امام آپس میں بات کر رہے ہیں۔ امام تو امام ہوتے ہیں نا، جیسے نبی آ کر نہیں بنتا، آتا ہے تو نبی ہوتا ہے، امام بھی بنتا نہیں ہے، آتا ہے تو امام ہوتا ہے۔ وہ ایک امام کی ادب میں، احترام میں اس وقت تک خاموش رہتا ہے جب تک پہلا امام گفتگو کر رہا ہے۔ مولا سجاد خاموش ہیں، لیکن 2 امام باتیں کر رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا۔ بیٹا علی، آپ جانتے ہو سجاد آپ علی ہو؟ کمال گفتگو۔ کہا جی بابا میں جانتا ہوں میں علی ہوں۔ اب حسین کہہ رہے ہیں، یہ بات مد نظر رکھیے گا تو آپ جملے کا لطف اٹھائیں گے، اور میرا نہیں، مالک حسین کا جملہ آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ مکالمے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے، بہت کم، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ مصائب کی طرف ساری چیزیں چلی جاتی ہیں، لیکن میں چاہوں کہ یہاں فضائل میں آغاز کر رہا ہوں مالک پر پڑھنے کے لیے، تو یہیں سے آغاز کروں۔ کمال حسین کہہ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور حسین کون؟ کربلا آئے ہیں، اور کربلا کیوں آئے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہے۔ اب حسین کیا کر رہے ہیں؟ حسین بادشاہ کی جنگ، حسین بادشاہ کا جہاد، اور جو مالک حسین نے کرنا ہے کسی نے نہ کیا، کسی نے نہ کیا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت ہے ادھر، اولیاء، اوصیاء، ائمہ، یہ سب کی محنت، اکیلا حسین، اور کیسے بچایا یہ آپ جانتے ہیں۔ اب حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ سجاد جانتے ہیں بیٹا آپ علی ہیں؟ کہا جی بابا میں جانتا ہوں میں علی ہوں۔ کہا سجاد تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ علی ہمیشہ وہ جہاد کرتا ہے جو اکبر ہو۔ کیا بات، علی وہ جہاد کرتا ہے جو اکبر ہو۔ کہا بابا میں سن رہا ہوں، بابا میں سمجھ رہا ہوں۔ کہا سجاد آؤ پھر آپ اور میں آپس میں کچھ تقسیم کر لیں،
کہا بابا جیسے آپ چاہیں. کہا علی کیونکہ تم علی ہو. سنیے گا اب میں پھر وہی کہوں کیونکہ یہ مصائب کی طرف چلی جاتی ہیں بیان نہیں ہوتی, ورنہ آپ یقین کیجئے اس کے اندر کیونکہ کلام حسین ہے, یہ سمجھ کے جب آپ اس کو سنیں گے تو کمال ہی ہے. کہا آپ جانتے ہیں آپ علی ہیں؟ کہا جی بابا جانتے ہیں. کہا علی جہاد اکبر کرتا ہے, اکبر جہاد کرتا ہے جو بڑا جہاد. کہا جی بابا. کہا علی پھر آؤ سجاد آپ اور میں کچھ تقسیم کر لیں. کہا بابا بسم اللہ. کہا تو پھر کیونکہ تم علی ہو تو بڑا جہاد تو پھر تم ہی کرو گے, کیونکہ تم علی. کہا بابا کریں گے. اور کیا. دیکھیے ایک چیز بڑی اہم ہے, اس کو سمجھیے. 2 سال متواتر میں نے ایک اشرا پڑھا لاہور میں, اشرا اللہ محرم کا فضائل عاشورہ کے عنوان سے, اور یقیناً آپ میں سے سامعین کی سماعتوں کی نظر ہوا ہوگا وہ. اس میں عاشور کے دن میں جو فضائل پنہا ہیں وہ بیان کیے, کیونکہ کچھ ذوات اور کچھ ایام ایسے ہیں کہ وہ مصائب کی نظر ہو گئے اور ہم نے ہمیشہ اس کا ذکر مصائب میں کیا, ہم فضائل میں. میرے مولا سجاد کی ذات بھی ایسی ہے کہ ان کے مصائب کے پہلو میں جو فضائل پنہا ہیں ہم ان پہ کبھی غور نہیں کرتے. میں چاہ رہا ہوں وہ آپ کو ایک دو جملے دوں اور پھر ہم آگے کی جانب بڑھ جائیں. یزید ملعون نے مولا حسین کے لیے خط لکھا مدینے میں. مولا حسین مدینے میں ہیں, مدینے میں, اور مدینہ خط لکھ کر مدینے کے گورنر کو کہہ رہا ہے حسین سے میرے لیے بیعت لو. مدینہ خط لکھ کے کہہ رہا ہے حسین سے میرے لیے بیعت لو. اور جب حسین کا علی اسی کے دربار میں شام چل کے آیا تو اب ذرا اس سے کہو نا کہ اس علی سے کہے میری بیعت کر. کیا بات ہے. اس نقطے پہ زمانے نے نہیں سوچا. حسین سے بیعت لے رہے ہیں مدینے خط لکھ کر, اور حسین کا علی چل کے آیا, اسی کے دربار میں کھڑا ہے, اسی کے سامنے کھڑا ہے, اور اس انداز میں کھڑے ہیں. زمانہ دیکھ رہا ہے کہ زنجیریں سجاد نے پہنی ہیں, لیکن حقیقت دیکھ رہی ہے کہ قیدی یزید ہوا ہے. بے شک قیدی ہوا. اب کہیں اس سے زمانہ کہ یزید وہ تو مدینے خط لکھ کے بھیجا تو نے, حسین سے کہہ رہا ہے میری بیعت کر. اب تو حسین کا بیٹا جس گھرانے سے تجھے بیعت چاہیے تھی, تب اس گھرانے کے وارث, اس گھرانے کے مالک, اس گھرانے کے سربراہ حسین تھے, تو حسین سے بیعت مانگ رہا تھا. حسین شہید ہو گئے. اب سربراہ کون ہے؟ اب گھرانے کو کون لیڈ کر رہے ہیں؟ اب کون ہے امام؟ مولا علی, علی بن الحسین. تو اب کہہ نا کہ اے علی میری بیعت کرو. کیوں نہیں کہتا؟ کہتا کیوں نہیں؟ دیکھیے اس کی کئی علتیں بیان کی گئیں. کربلا کا واقعہ ہو گیا تھا, اس نے دیکھا تھا. کربلا میں کیا ہوا اس نے دیکھا تھا. لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ لفظی اعتبار سے تو ٹھیک ہے, ذاکرین پڑھ دیتے ہیں, خطبہ پڑھ دیتے ہیں لفظی اعتبار سے, لیکن حقیقت کچھ اور کہہ رہی ہے. کیوں؟ اگر اسے اتنا ہی ڈر ہوتا کہ جو اس نے کربلا میں کیا ہے تو یہ کبھی بھی کربلا کے بعد ڈھائے جانے والے مظالم نہ کرتا. یاد رکھیے گا, اس نے خانوادہ عصمت الہیہ کو شام تک بلایا, سامنے کھڑے ہیں, ذرا اس کو سنیے گا تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ذات ہیں کیا, سامنے ہیں. یہ نہ پشیمان ہے, نہ یہ شرمندہ ہے, اور نہ ہی اس بات سے ابھی تک ظاہری طور پر یہ ڈرا ہے. ورنہ یہاں پہ نہ اس کے یہ کلام ہوتے جو یہ کر رہا ہے, وہی اللہ عزت دینے والا, وہی ذلت دیتا ہے, میں فتح مل گئی, میں جیت گیا, اور اس نے کہا قرآن میں کہ میں نے زمین کا مالک بنا. یہ ساری چیزیں کیوں کہہ رہا ہے؟ اکڑ کر, تکبر سے, اترا کر. بی بی نے تو جواب دیا خطبے میں, سرکار سید الساجدین نے بھی خطبے میں جواب دیا. کمال ہے, ابھی میں بیان کروں گا, وہ یہیں سے ہو کے گزریں گے ہم آگے کی طرف انشاءاللہ. لیکن یہ اس کا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ ڈرا نہیں ہے, کیونکہ اکثر اس موقع پر لوگ کہہ دیتے ہیں ڈر گیا تھا کہ کربلا میں حسین نے کیا کیا, اس لیے مولا سجاد سے اس نے بیعت نہیں مانگی. میں کہوں گا اگر ڈر جاتا تو کربلا سے ہی سارے خانوادے کو, وہاں سے اپنے سپاہیوں کو کہتا, اپنے فوجوں کو کہ مدینے روانہ کر دو ان کو.
کیوں بلایا اس نے شام، اور بلا کے پھر کھڑا بھی ہے. یہ ابھی ظاہری طور پر ڈرا نہیں ہے، پھر کیوں نہیں مانگتا بیعت؟ اب جملے کو دیکھیے، میں نے جس کے لیے اتنی محنت کی ہے اس کو ضائع مت کیجیے گا. کیوں نہیں مانگتا بیعت؟ اس کی وجہ ہے یہ جانتا ہے میرے سامنے علی کھڑے ہیں. علی، یہ جانتا ہے علی کھڑے ہیں. حسین نے بیعت نہیں کی تو کربلا کی جنگ ہوئی، اور اگر علی نے کہہ دیا کہ میں بیعت نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ واپس مڑا. اس کے اپنے لفظ ہیں، آج میں نے انتقام لیا. کیا یاد آئے اس کو؟ بدر والے. کون یاد آئے اس کو؟ احد والے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے جب بدر والے اور احد والوں کا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کا انتقام لے لیا، تو اس کو یاد کون آ رہا ہے؟ علی. کس نے مارا تھا بدر والوں کو؟ کفار کو. کس نے قتل کیا تھا احد میں؟ کفار کو جو اس کے لگتے تھے. علی نے کیا تھا نا قتل. تو اس کا یہ کہنا کہ میں نے انتقام لیا، اسے علی یاد آ رہے ہیں. تو صرف علی یاد نہیں آ رہے، اسے علی سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں. نظر آ رہے. نعرہ سلامت رہیے آپ. اسے علی سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں. ظاہری طور پہ زنجیروں میں قید ظاہری طور پہ کر دیا ہے، لیکن یہ جانتا ہے یہ زنجیریں ان کے لیے کچھ نہیں ہیں. یہ جانتا ہے. یہ ڈر تھا اس کے اندر علی ابن الحسین کا. خط لکھ کے حسین سے کہہ رہا ہے بیعت لو، اور سامنے علی کھڑے ہیں. ان سے نہیں کہہ رہا کہ میری بیعت کرو. یہ ہے حسین کا علی. اذانیں ہوئی. کہا اذانیں دیں. آج بھی آپ وہاں جائیں تو آج بھی 7 لوگ اذانیں دیتے ہیں. تو اذانیں ہوئی، اور اس کے بعد اس نے بھی کی جو بکواسات کر سکتا تھا، اس نے بھی کی. اور کچھ اور بھی اس کے مصاحبین تھے، انہوں نے بھی اپنی بکواسات جب کر لی تو مولا سجاد آگے بڑھے. کہا سنیے گا، یہاں کچھ جملے ہیں مالک کے بڑے خوبصورت. کیا کہنے؟ میں نے کہا مولا کے یہ جس میں وقت کا بیان کر رہا ہوں، یہ وقت مصائب میں گزر جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اس میں ہے کیا وہ نہیں بیان کیا جاتا. مولا نے کہا تو نے کہہ لیا، جو کہنا تھا کہہ لیا، جو کرنا تھا کر لیا، اب ہمیں بھی کچھ کہنے دے، اب ہمیں بھی کچھ بولنے دے. اس نے کہا میں کیوں بولنے دوں آپ کو، میں کیوں کہنے دوں؟ نہیں، میں نہیں بولنے دیتا. دربار میں کھڑے ہوئے جو لوگ تھے باقی، انہوں نے کہنا شروع کیا. میں نے کہا کہہ دیے، کچھ کہنا چاہ رہا ہے کہنے دے. توجہ، کچھ کہنا چاہ رہا ہے کہنے دے. نہیں، توجہ، کہتے نہیں، میں نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا، جو میں نے پس منظر بتا کے آپ کے ذہنوں میں ماحول بنا دیا. کہہ رہا نہیں کہنے دوں گا میں. اس ذلیل رذیل نے کہا کہتا نہیں کہنے دوں گا میں. نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کہنے دے رہا؟ پھر وہی اسے سامنے وہی علی کھڑے نظر آ رہے ہیں جو منبر سلونی پہ خطبہ لدنی دیتے ہوئے کہتے زمانے والوں مجھے نہیں جانتے، میں علی ہوں. نعرہ اسے صرف حیبت اور شجاعت میں نہیں، فصاحت و بلاغت میں بھی وہی علی نظر آ رہا ہے. اگر انہیں بولنے دیا، اگر انہیں کہنے دیا، تو وہ جنگ جو میں نے تلوار کے زور پہ وہاں سب کو کہا کہ میں جیت گیا ہوں، یہاں پہ ہاروں گا، نہیں بولنے دیا. اچھا ہوا کیا؟ پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا جی اذان دو. اذان ہوئی. یہ سب کو کہہ رہا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں. اور اب اس کے چند جملے جو میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا تاکہ اس پہ جو لعنتیں ہیں وہ برستی رہیں. اس کی بکواس یہ کرنے لگا کہ کوئی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، یہ ایک بنو ہاشم نے ایک حکومت کے لیے سارا معاملہ کیا تھا، اور جو جنگ ہوئی اور اس میں ہمارے جو لوگ مارے گئے، آج اگر وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ آج میں نے انتقام لے لیا. اچھا کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نہیں آیا. کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی کتاب نہیں آئی.
کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بنو ہاشم نے حکومت کے لیے خود کیا. اچھا مولا نے کہا میں خطاب کرنا چاہتا ہوں, مجھے بولنے دو. کہا نہیں. اب روکا کیسے؟ کہا اذان دو. جب کہا نا اذان دو تو مولا سید الساجدین نے کہا کون سی اذان دلوا رہا ہے؟ ایک ہی جملہ مولا کا, کون سی اذان دلوا رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ کوئی کتاب نہیں آئی. تو جب کتاب نہیں آئی تو کوئی اللہ نہیں, جب کوئی اللہ نہیں تو پھر یہ تکبیر کس کی کہہ رہے ہیں؟ مالک لاجواب, تکبیر کس کی کہہ رہے ہیں؟ اذان دو. اذان دی, اذان ہوئی, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. جیسے ہی بات آئی نا اشہد ان محمد رسول اللہ, جیسے ہی اس نے یہ کہا مولا سید الساجدین آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یہ تو کیا کہہ رہا تھا, تو جنگ جیت گیا. اب میں نہیں جانتا اس جملے کو آپ کس انداز میں وصول کریں گے, لیکن مجھے ایک اپنا ایک جملہ یاد آ گیا, قبلہ سے سنا تھا ہم نے, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. قبلہ ڈاکٹر علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب علیہ مقام ہو, ان کی جوتیاں اٹھائیں تو خطابت کی کچھ ایک دو باتیں ہم بھی سیکھ گئے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, یہ برس گزر گئے, آج اچانک سے دیکھیے یاد آ گیا. انہوں نے کہا تھا زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ شجاعت تلوار چلانے کا نام ہے. اگر زمانہ شجاعت دیکھنا چاہتا ہے تو آئے علی کی بیٹی کا خطبہ سنیں. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت صرف تلوار چلانے کا نام نہیں ہے. شجاعت دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر حق بیان کر کے اسے یہ کہنا ہے کہ تو باطل ہے, دربار میں کھڑے سامنے. اچھا اشہد ان محمد رسول اللہ, اس جملے کو سنیے گا جو مولا سجاد نے کہا. مولا نے کہا یہ جو ابھی اعلان ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو کہتا ہے تو جیت گیا, زمانہ جانتا ہے تو کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے, اور یہ جانتے ہیں کہ ہم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, اسے وصول کر لیجئے گا. تو کیسے جیت گیا؟ وہ وہاں اونچائی پہ کھڑا, کیونکہ مؤذن جب اذان دے رہا ہے تو وہ ظاہری بات ہے چبوترے پہ کھڑا ہے, وہ وہاں اونچائی پہ کھڑا ہو کر میرے نانا کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے, اور وہ نیزے پر میرے ہی بابا کو بلند کر کے کھڑا ہے. تو ہار گیا, ہم جیت گئے. نعرہ تو ہار گیا, ہم جیت گئے. کیسے؟ شہداء کے سر ہیں, خود پابندے سلاسل, ظاہری طور پر زنجیروں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہار گیا, تو ہار گیا, ہم جیت گئے. اور صرف یہ کہا نہیں, مالک نے ثابت کیا. وقت گزرا اور خود کہا اس نے ہم چاہتے ہیں کہ آپ مدینہ واپس چلے جائیں. اچھا چلو, پھر مکالمہ ہوا, آپ جانتے ہیں. بی بی نے کہا ٹھیک ہے جائیں گے اپنی شرائط پہ, ہماری شرائط ہوں گی. مولا نے آخر کہا کہتے شرائط تو فاتح کی ہوتی ہے. کہا یہی لکھوانا چاہ رہے ہیں ہم, تاکہ زمانہ یہ نہ کہے کہ تو نے ہمیں قید کیا اور رہا کیا. ہم اپنی شرائط پہ جا کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے تجھے قید کیا تھا, شرطیں ہماری ہوں واپس. اب ایک ایسے دور کا آغاز ہوا ہے میرے مولا کا, میرے مولا سجاد کا, کہ پس منظر میں نے اس لیے بتایا. دیکھیے علامہ تھوڑا سا انٹرنیٹ آپ دوبارہ ریکنیکٹ کریں گے جی, آپ کی ویڈیو صحیح نہیں آ رہی تھی. ویڈیو صحیح نہیں آ رہی. اچھا ایک سیکنڈ. ہاں علامہ آپ ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہو گئی, آئی تھنک اب ٹھیک ہو گئی. ہاں جی بالکل ٹھیک. اوکے, تو یہ جس دور کا آغاز ہوا ہے نا
شاید 20 منٹ مجھے لگ گئے آپ کو یہاں تک لے کے آنے میں، لیکن یہ پس منظر بتانا بڑا ضروری تھا۔ اب جس دور کا آغاز ہوا ہے وہ دور اس سے آسان نہیں ہے جو پیچھے گزرا، لیکن اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک ایسی ذات ہے جو اپنے ہی اندر علی بھی ہے، جو اپنے ہی اندر محمد بھی ہے، جو اپنے ہی اندر حسین بھی ہے۔ مدینے میں بادشاہ واپس آئے۔ واقعہ حرہ آپ سب جانتے ہوں گے، مولا کا اس میں ایسا منظر ہے جو میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ وہ ذکر ہو جائے۔ واقعہ حرہ جب بعد از کربلا یزید نے مدینے کی طرف فوج روانہ کی اور اس نے مدینے میں کافی تاراجی کی۔ جب یہ فوج آئی نا مدینے کی طرف، ابھی داخل نہیں ہوئی تھی مولا تک، ظاہری بات ہے پیغام آیا کہ یہ فوجیں بھیج رہا ہے، تو مولا نے تمام بنو ہاشم جو ہے نا ان کو، محلہ بنو ہاشم سے جتنے بھی بنو ہاشم تھے سادات، ان سب کو لے کے مولا یمبو چلے گئے۔ یمبو وہ شہر کہ جو مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے خود آباد کیا تھا مدینے کے مضافات میں، یمبو چلے گئے اور تمام بنو ہاشم یمبو میں، اور ایک منظر ہے بڑا کمال، وہ منظر آپ دیکھیے۔ فوج جب آئی ہے تو سب سے پہلے محلہ بنو ہاشم کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا سناٹا، حویلیاں تالے لگے ہیں دروازوں، پوچھا کہاں ہیں سب، تو انہوں نے کہا کہ علی ابن الحسین سب کو لے گئے۔ کہاں لے گئے بھائی؟ اب پتہ چلا کہ وہ یمبو کی طرف لے گئے سب۔ اب جو فوج ہے یہ فوج ہے یہ چلی یمبو کی طرف۔ میرے بادشاہ نے سب کو شہر کے اندر، وہ ایک چھوٹا سا شہر ایک پورا مالک نے آباد کیا تھا، اس کے اندر سب دیوار ہے، چاروں طرف دروازہ ہے جیسے شہر کا ہوتا ہے، اور دروازے کے باہر میرے مولا سید الساجدین، میرے مولا زین العابدین، میرے مولا علی ابن الحسین وہ اپنی سواری پر گھوڑے پر بیٹھے اور ذوالفقار کو حمائل کر رکھا ہے اپنے پہلو میں۔ ذوالفقار کو پہلو میں حمائل کر رکھا ہے میرے بادشاہ نے۔ اب مالک ہیں اور بنو ہاشم کے وہ جوان جو مدینے میں تھے یا باقی ہیں جو ظاہری بات ہے کربلا سے تو واپسی نہ ہوئی، وہ بس چند جوان میرے مولا کے ساتھ ہیں۔ اب سامنے سے فوج آ رہی، فوج آخر رکی اور اس فوج کے جو بھی سلاری کر رہا تھا اور جو بھی باقی لوگ تھے وہ آگے آئے ہیں، اور یہ ایک صفوں میں بندھی ہوئی فوج آگے کھڑی ہے۔ مولا گھوڑے پہ تشریف فرمائے اپنے سواری پہ بیٹھے ہوئے۔ کہاں کیوں آئے ہو؟ سنیے گا کیوں آئے ہو؟ کہا ہمیں امیر کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یزید کی طرف سے، تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر حکومت کے خلاف بغاوت ہے، یزید کے خلاف بغاوت ہوگی، تو ہم حملہ کریں گے۔ ہم یہاں پر، یعنی یمبو کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہاں جو فوج جو لشکر تم نے چھپا رکھا ہے اس پہ حملہ کر کے۔ تو مولا سجاد نے ایک جملہ کہا مجھے میرے بابا نے کربلا سے شام تک کے سفر کی تنبیہ کی تھی۔ سنیے گا، مجھے میرے بابا نے، میں اس لیے وہ مکالمے سے شام تک لے کے گیا ہوں آپ کو، مولا حسین کے مکالمے سے شروع ہوں اور شام کے دربار تک لے کے گیا ہوں آپ کو، کہ مجھے میرے بابا نے کربلا سے شام تک کے سفر کی تنبیہ کی تھی، وہ پورا ہو گیا۔ میرے بابا کی نصیحت، میرے بابا کی وصیحت پوری ہو گئی، یہ کہہ کے مولا علی ابن الحسین نے ذوالفقار کے قبضہ قدرت پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا اب نہ کربلا ہے نہ شام ہے، یہ مدینہ ہے، سوچ کے قدم بڑھانا۔ مدینے میں جو علی پر حملے میں پہل کرتا ہے وہ پھر واپس نہیں جاتا۔ یہ سوچ کے آگے بڑھنا۔ سلامت رہیے، یہ سوچ کے آگے بڑھنا۔ ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ ہے، نکالی نہیں ذوالفقار، قبضے پہ ہاتھ ہے۔ اب انہی میں کچھ لوگ وہ ہیں جو تھے کربلا میں، بھاگ بھوگ کے نکل گئے، بچ گئے، لیکن انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ تلوار جب حسین کے پہلو میں بندھی تھی تو کیا ہوا تھا۔ اب ان میں سے کچھ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ
تو جانتا ہے اس نے کس تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا ہے؟ کس تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا ہے؟ کہ یہ ذوالفقار ہے، کربلا میں حسین نے نکالی تھی، کربلا میں حسین نے نکالی تھی، پتہ نہیں ہم کیسے بچے، ابھی اگر علی نے نکال لی تو کوئی نہیں بچے گا۔ کیا بات ہے، پیچھے ہو نہیں نکالی مولا ذوالفقار، نکالی نہیں، لیکن ہیبت جو تھی نا، جلال جو تھا وہ علی والا، وہی کیونکہ علی ہیں۔ کیسے علی ہیں؟ جن میں محمد ہیں۔ کیوں؟ میں ابھی آگے بتاتا ہوں۔ کیسے علی ہیں؟ جس میں حسین ہے، جس میں حسین ہے۔ اچھا میرے مالک، ایک کتاب ہے، یقیناً آپ کے پاس ہوگی، ہونی چاہیے اور ہے، میرے مولا سے منسوب، صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں آپ، صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں آپ، وہ مولا سرکار سید الساجدین کی، اچھا مالک کی اپنی تحریر کی ہوئی خطاب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مجموعہ ہے ان دعاؤں کا جو میرے مولا سید الساجدین کی ہیں۔ اب وہ دعائیں کیسی ہیں؟ میرے مولا مکہ جاتے تھے، جب بھی ظاہری بات ہے حج کا زمانہ آتا تھا تب بھی، تو یا اس کے سوا بھی مالک جایا کرتے تھے، تو مکہ جا کر نا حکومت کی طرف سے پابندی تھی۔ اب دیکھیے گا، میں دونوں پہلو مولا سجاد کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ شجاعت کیسی ہے؟ پورا لشکر رکا ہے، قدم نہیں آگے بڑھایا، کیوں کہ علی ابن الحسین کا ہاتھ تلوار پر ہے، آگے نہیں بڑھا۔ اچھا شجاعت، اس طرف آئیں، حکومت نے پابندی لگا دی، کہا بھائی بات ایسی ہے کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ کسی بھی پبلک پلیس پر جائیں اور لوگوں کو جمع کر کے آپ خطاب کریں، اب ظاہری بات ہے آپ تحریک چلائیں گے، آپ ہمارے خلاف جو ہے وہ بغاوت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب امام ہے نا، امامت جو ہے اس نے پیغام بھی پہنچانا ہے، اس نے حفاظت بھی کرنی ہے، لوگوں کی داد رسی بھی کرنی ہے، لوگوں تک وہ بھی پہنچانا ہے جو پہنچانا ہے۔ اب مولا نے کیا کیا؟ بادشاہ مدینے سے چلتے مکہ آتے، مکہ خانہ خدا، اب یہ ایک میں بہت بڑے سوال اور اعتراض آپ کچھ بھی کہہ لیں، اور کبھی کبھی مجھے گستاخی بھی لگتی، اس کا جواب دے رہا ہوں یہاں، کیونکہ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ جب آپ کھولتے ہیں تو اس میں جو دعائیں ہیں جب وہ پڑھی جاتی ہیں تو وہ دعائیں ایسی ہیں کہ ایک بار جو خوش عقیدہ شخص ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مولا سید سجاد کی دعائیں، کیونکہ یہی کہہ کے انہیں جمع کیا گیا کہ مولا سجاد یہ دعا مانگا کرتے تھے اور لہٰذا آپ اور ہم بھی مانگے۔ اب کچھ ایسے لوگ جو مالک کی تقصیر کرنے کو پتہ نہیں اپنا کو خاندانی شیوا سمجھتے ہیں، اور یہ جانتے بھی ہیں کہ تقصیر کے بدلے میں ایسی لعنت ملتی ہے کہ جو ازل سے ابد تک پیچھا کرتی رہتی ہے۔ بہرحال وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولا نے کیسی دعائیں مانگی ہیں، اس میں تو ایسی ہی آپ کو دو۔ آج میں جواب دے رہا ہوں اس کا، یہ جو دعائیں ہیں نا، جو صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، یہ کیسی ہوئی ہیں؟ یہ مولا نے اپنے لیے نہیں مانگی۔ کعبے جاتے تھے، جیسے ہی مولا خانہ کعبہ جاتے تھے تو تمام لوگ مولا کے قریب، ظاہری بات ہے، لیکن کیونکہ مولا ویسے خطاب نہیں کر سکتے جیسے باقی، میں نے بتایا کہ اس انداز میں انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی، تو مولا کیا کرتے تھے؟ مولا خانہ کعبہ کے پاس جا کے غلاف کعبہ جو ہے نا اسے پکڑ لیتے تھے، اور غلاف کعبہ کو تھام کر مولا وہ دعائیں پڑھنا شروع کرتے تھے۔ وہ دعا نہیں تھی، اصل میں خطبہ تھا، اور کعبے کو تھام کے پڑھتے تھے۔ سننے والے جو باقی دشمن تھے وہ یہی سمجھتے تھے سجاد علی ابن الحسین اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے، اور جو پیچھے صحابہ کھڑے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ہمیں دعا تعلیم کی جا رہی ہے۔ وہ لکھتے جاتے تھے، مولا بولتے جاتے تھے، وہ اس دعا کو لکھتے جاتے تھے، ادھر مولا بولتے جاتے تھے تو لکھتے جاتے تھے۔ صحیفہ سجادیہ ایسے پہنچا ہے ہم تک، مالک نے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا مانگ کر بتایا، ایسے مانگو۔ علی مانگتا نہیں ہے، علی عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے،
नारा हैदरी। सलामत रहिए, आबाद रहिए। अंदाज ये था बादशाह का कि काबे जब तशरीफ लाते तो काबे के साथ पुश्त लगाकर मालिक, जैसे मौला अली बादशाह पुश्त लगाकर काबे के साथ मालिक बैठ जाते। अब मालिक दुआओं से मालिक फारिग हो गए और काबे से ऐसे टेक लगा के खड़े। कमाल इसमें पैगाम है, फजाइल हैं, जुमला है, बड़ा ही खूबसूरत। मौला ने खड़े हैं और दोष पे अबा मौला मोहम्मद वाली, सर पे अमामा मौला मोहम्मद वाला, बदन पे कबा मौला मोहम्मद वाली, कमर में पटका मौला मोहम्मद वाला, पाँव में नालैन मौला मोहम्मद वाली, और हाथ में असा, वही जो मौला मोहम्मद का, वही असा जो मालिक मोहम्मद खुतबा इरशाद फरमाते हुए थामा करते थे। बादशाह खड़े, एक शख्स आया और आके उसने साथ खड़े एक और शख्स से पूछा, कहा ये कौन सी शख्सियत है, इतनी बारूब शख्सियत है और मैं देख रहा हूं कि सब लोग इनकी तरफ माइल होते हैं, सलाम करते हैं और ये सब। कहा तू नहीं जानता क्या, वाकई नहीं जानता? कहा मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं। कहा ये यब्न रसूल अल्लाह है। सुनिएगा, यब्न रसूल अल्लाह है। यब्न रसूल अल्लाह मतलब? कहा ये अली हैं। कहा अली मतलब? कहा हुसैन के बेटे। अच्छा, तो मैं भी कहूं ये जो इनके हाथ में है ये असा, कहा ये रसूल का असा है। जैसे कहा ना ये रसूल का असा है। अब वो दौड़ा और दौड़ के क्या किया उसने? कौन है ये ज़हन में रखिए, मुसलमान है जाहिर तौर पर, तभी तो काबे में खड़ा है ना। कौन है? तवाफ कर रहा है, जाहिर बात है हाजी है। अच्छा, खाली तवाफ कर रहा है तो नमाजें नहीं पढ़ी? नमाजें भी पढ़ी हैं, यानी नमाजी भी है। अब नमाजें पढ़ी तो रोजे भी रखे होंगे, तो जाहिर बात है रोजेदार भी है। भाई रोजे और नमाजें पढ़ी होंगी, तवाफ किया है, हरम खुदा में है, तो भाई कुरान भी पढ़ा ही होगा ना। तो यानी कुरान भी पढ़ लिया, नमाजें भी पढ़ ली, रोजे भी रख लिए, तवाफ काबा भी कर रहा है, मुसलमान भी है, कलमा भी पढ़ता है। और कितनी मोहब्बत है इसको रसूल अल्लाह से कि रसूल अल्लाह के असा का पता चला, ये असा का, ये रसूल का असा। तेजी से दौड़ा और दौड़कर मौला सज्जाद के हाथों में जो मालिक मोहम्मद का असा है उसको बोसा देने लगा। जितने खड़े थे वो सब इसके अमल को देख के कह रहे मरहबा। बोसा दे रहे किसे? असा को। मेरे मौला ने ऐसे शान बेनियाजी के साथ उसे देखा, का दूर हट ए लईन, दूर हट ए लईन, ए लानती, पीछे हट। जब कहा ना पीछे हो ए लानती, उसने हैरान होकर देखा, हाँ आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं? कहा क्या कर रहा है? कहा रसूल अल्लाह के असा को बोसा दे रहा हूं। मौला सज्जाद ने कहा ये लकड़ी का असा रसूल अल्लाह से मंसूब है, इसको बोसा दे रहा है। ये खाल भी रसूल की है, ये गोश्त भी रसूल का है, ये खून भी रसूल का है। इसे बोसा क्यों नहीं देता? इस हाथ को बोसा क्यों नहीं दिया? जिस हाथ में ये असा है उसे बोसा क्यों नहीं दिया? पीछे हट, तू लईन है, तू ही लईन है। यहाँ पर ये दो वजूहात की बुनियाद पर मैंने वाकया पढ़ा है। एक तो इसमें लताफत जो है वो तो है ही, पैगाम बहुत बड़ा है। कर क्या रहा है ये? रसूल अल्लाह के असा को बोसा दे रहा है, तो गलत कर रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहा है। रसूल अल्लाह का असा तबरुखात मौला मोहम्मद, तबरुखात रिसालत में से उसको बोसा देना क्या फजीलत है, बिल्कुल। लेकिन मौला क्या कह रहे हैं? लईन, पीछे हट, लानती है, पीछे हो। इसे कलमा गो है, तवाफ किए, नमाजें पढ़े, कुरान पढ़े, मुसलमान है। मौला कह रहे हैं लईन, पीछे हट। बोसा किसे दे रहा है? असा को। और नजरअंदाज किसे किया? हुज्जते खुदा को। बोसा दे रहा है असा को, नजरअंदाज किसे किया? हुज्जते खुदा को। रसूल के असा को बोसा देना ये समझ रहा था कि सादत भी है, इबादत भी है।
اور اللہ کی حجت کو نظر انداز کیا، اس واقعے میں اتنا بڑا پیغام ہے کہ کاش زمانہ سمجھے. یاد رکھیے گا کہ عبادت کرتے ہوئے بھی اگر اللہ کی حجت فراموش ہو گئی، باقیوں کا پتہ نہیں، حجت خود کہے گا پرے ہٹ لانتی، پیچھے ہو جا لئی. سلامت رہیے. مولا خود کہیں گے پیچھے ہو جا. عبادت حجت سے خالی نہیں. اطاعت ہے تو عبادت ہے، اطاعت نہیں ہے عبادت نہیں، عادت ہے. اور عادتوں کی ثواب نہیں ملا کرتے، عبادتوں کے ملا کرتے ہیں. کیا بات ہے جی. اور اس عبادت میں سے عادت ہونے کے لیے اتنا سا ہی فرق ہے کہ بس بے نکال دو، اچھی خاصی عبادت عادت ہو جائے گی. کیا بات ہے جی. اسی بے کو تو علی کہتے ہیں. اب جس کی عبادت میں علی نہیں ہے، سلامت رہی، جس کی عبادت میں علی نہیں ہے یعنی بے نہیں ہے، پھر عبادت نہیں ہے، عادت ہے. کیے جاؤ، عادتی ہو، کیے جاؤ کیے جاؤ. دو پہلو ایسے ہیں، بس وہ جلدی سے آپ کے میں گوش گزار کروں. مولا کے پاس صحابی آیا، بادشاہ مولا سید الساجدین زین العابدین مولا علی ابن الحسین کے پاس. کہا مولا آپ قیام کیجئے، ہم بدلہ لیں گے، ہم انتقام لیں گے ان سے، اور جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو واپس دلوائیں گے. مولا بس اب کوئی قیام نہیں، ہو گیا تھا جو ہونا ہے. پھر کچھ دنوں بعد بڑا کمال واقع اختیار حجت، اختیار الہیہ، فضائل، بلکہ فضائل سے آگے کی بات ہے، اسرار کی بات ہے، اور بس جی ہے کہ آپ سے بانٹ لوں. پھر آئے اور مولا قیام کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم بس ہو گیا قیام کربلا. پھر آگے یہ جب بار بار آئے نا تو مولا نے کہا اچھا رکو، ٹھہرو ایک کام کر، جن ہمارے شیعوں پر، مولا سجاد بہت دھیان سے احتیاط سے سنیے گا، جن ہمارے شیعوں پر تجھے یہ یقین ہے کہ وہ معرفت میں کامل ہیں، انہیں لیا میں قیام کرتا ہوں. انہیں لیا، وہ چلا گیا اور چند روز بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک جماعت تھی. مطلب اب جماعت سے یہ مراد ہے کہ گروہ کافی لوگوں پر، بہت بڑا لشکر نہیں، لیکن جماعت اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ اس میں 20 30 40 تقریباً اتنے لوگ ہوں تو یہ جماعت کہا جاتا. اس میں ملے مولا سے، آئے، سلام ہوا، بیٹھے. کہا مولا جیسے آپ نے حکم دیا تھا. کہا کیا؟ کہا آپ نے کہا تھا بھائی جن کو ہماری معرفت ہو تو انہیں لیا. پھر میں کرام مولا یہ سب بس یہ آپ پہ جان قربان کرنے کو تیار، یا آپ کی خاطر اپنی جان لٹا دیں، اپنا مال و اسباب. مولا نے کہا میں نے تجھ سے شجاع بہادر نہیں مانگے تھے، سنیے گا، کہا میں نے تجھ سے جنگجو نہیں مانگے تھے، تلوار چلانے والے نہیں مانگے تھے. میں نے تجھے یہ نہیں کہا تھا کہ جان لینے والے لیا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جان دینے والے لیا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جو مال و اسباب لٹا دیں وہ لیا، میں نے تو کہا تھا جنہیں معرفت ہو وہ لا. سنیے گا بہت بڑا پیغام ہے اس میں، آج کے وقت کا بہت بڑا پیغام، خصوصاً جوانوں کو، بچوں کے لیے بہت بڑا. کیونکہ ہم نے کچھ چیزوں کے صرف میں یہی کہوں گا انتصار بھائی کہ مالک آپ کو دل سے دعا نکلتی ہے آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی اس سارے معاملے میں موجود ہیں اور اسے ممکن بناتے ہیں کہ جس انداز میں آپ وہاں رہتے ہوئے بھی جن حالات میں آپ رہ رہے ہیں میں بہت اچھے سے اس سے واقف ہوں. آپ جتنا نہیں لیکن جتنا آپ بتاتے رہتے ہیں یا مجھے اندازہ ہے ان حالات میں آپ اپنے بچوں کی، اس آنے والی نسل کی
ولایت پر رہتے ہوئے جیسی پرورش کر رہے ہیں. آپ یقین کیجئے, آپ دل سے دعا نکلتی ہے آپ کے لیے کہ مالک آپ کو اس میں ثابت قدم رکھے. تو میں اسی لیے خاص طور پر مخاطب کر کے یہ جو ہمارے بچے ہیں نا, میں انہیں ایک پیغام, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آج کے دور میں صرف نام ہی ہے اس کا نام, جیسے کہ ولایت علی. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے ولایت علی ہے کیا, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں اس کے تقاضے کیا ہیں, اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. چلیں خیر, یہ غلط موضوع ہے, میں نے اس پہ ماضی میں بھی پڑھا ہے, مستقبل میں مولا نے چاہا تو پڑھا. ایک اور چیز ہے معرفت, یہ بھی لفظ کی طرح رہ گیا. مولا کی معرفت ہے آپ کو مولا کی معرفت ہے, مجھے مولا کی معرفت ہے. پوچھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں بھائی یہ معرفت ہے کیا, یہ کس چڑیا کا نام ہے, کیا شے ہوتی ہے معرفت, وہ کون سا علم ہے جسے معرفت کہتے ہیں, وہ کون سی کتاب ہے جسے پڑھ لینے سے معرفت آ جاتی ہے, کون سی ہوا ہے جس میں سانس لیں تو معرفت آ جاتی ہے کیا. ہر ذاکر خطیب معرفت کی بات کر رہے ہیں, ہم معرفت کا پیغام دے رہے ہیں, تمہیں معرفت, مجھے معرفت ہے کیا. اس ایک واقعے میں مولا نے بند کر دیا ہے کہ معرفت کہتے کسے ہیں. یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا. انتظار بھائی آپ یقین مانیے, آپ کا صفحے ازا بچھانا, اس کو ممکن بنانا, میرا آنا, پڑھنا, آپ کا سننا سب وصول ہو جائے گا. آپ یقین مانیے, اتنا بڑا پیغام ہے. کہا تو جو کہہ رہا ہے کہ میں لے آیا انہیں اور کہہ رہا ہے مولا یہ جنگ کریں گے, مولا یہ مار دیں گے آپ کی خاطر سب کو, مولا یہ جان دے دیں گے, مال و اسباب اٹھا. مولا نے کہا بس, میں نے تجھے کب کہا کہ تو جنگجو لا, میں نے کب کہا تلوار چلانے کے ماہر لا, جان دے دیں, جان لے لیں, مال و اسباب اٹھا دے, یہ تو کہا ہی نہیں تھا. میں نے تو کہا تھا وہ لا جنہیں ہماری معرفت ہو, جنہیں ہمارے حق کی معرفت ہو. اب کیا جواب ہے, کہا مولا ہاں نا, انہیں معرفت ہے, یہ آپ کا شیعہ انہیں معرفت ہے. اب مولا نے ایک بار ان سب پہ نظر رکھا ہے. جیسے ہی مولا کی نگاہ ان پہ گئی, اب وہ اس نگاہ سے یہ سمجھے کہ مولا ہم سے گویا یہ تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں. سب نے یک زبان کہا بے شک مولا ہمیں آپ کے حق کی معرفت ہے. ہمیں 2 سوال کیے ہیں مولا نے, 2, کوئی 200 نہیں, کوئی 20 نہیں, 2 سوال, آسان, سادے, سیدھے. یہ سوال لے لیں, یہ سوال لے لیں, آپ کو اللہ کی, آپ کو مولا کی حجت کی معرفت کیا ہے, کیسے ہے, یہ پتا چل جائے گا. کوئی دور کا سفر نہیں, زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کی, معرفت پتہ ہی نہیں. 2 سوال, مولا ہمیں آپ کے حق کی معرفت ہے. اچھا تمہیں معرفت ہے ہماری, اچھا تو پھر ایک بات بتاؤ. اب مولا سوال کر رہے ہیں, مولا سجاد زین العابدین. اچھا تو پھر ایک بات بتاؤ, اللہ کل شیء قدیر ہے. مولا کا پہلا سوال, سب یک زبان, بے شک وہ کل شیء قدیر ہے. اب وہ جو سب کو لے کے آیا ہے وہ مسکرا رہا ہے اور خوش. دیکھا مولا, میں کہہ رہا تھا نا ان کو معرفت ہے. مولا نے ٹھہر تو جا, رخ تو جا, مجھے کچھ پوچھ تو لینے دے, مجھے بات تو کر لینے دے. اچھا تو اللہ کل شیء قدیر ہے. کہا مولا بے شک اللہ کل شیء. کہا تم جانتے بھی ہو کل شیء قدیر کیا ہوتا ہے؟ سنیے گا کہ جانتے ہو کل شیء قدیر کیا ہوتا ہے؟ کہا مولا جو ہر شے پر قادر ہو. کہا اچھا جو ہر شے پہ قادر ہو. جی مولا جو کچھ بھی کر سکے گا. دنیا بنا دی اس نے, قدرت رکھتا. کہا مولا بے شک وہ جب چاہے اسے فنا کر دے, جب چاہے پھر بنا دے. چاند, سورج, ستارے سب اسی کے نظام سے چل رہے ہیں. سورج طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے, وہ جب چاہتا ہے, یہ جیسا نظام ہے اس کے الٹ کر دے, پھر بنا دے. وہ ہر شے کل شیء قدیر قادر ہے. اچھا وہ ہر شے پہ قادر ہے. بیٹا باقر, مولا نے آواز دی, بیٹا محمد باقر, جی بابا. بیٹا ادھر تو آؤ. اب بادشاہ کو مالک نے بالکل ایسے ساتھ بٹھا, ظاہری سن مولا کا ابھی چھوٹا ہے تو ساتھ بٹھایا. مولا سید سجاد بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, اور بالکل ساتھ پہلو میں ادھر مولا باقر بادشاہ کو بٹھایا. معرفت اسے ذہن میں رکھیے گا,
خدا کی قسم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کی قیمت پہ بھی اگر ملیں تو جلدی سے لے لینی چاہیے، اتنی قیمتی ہوتی ہیں. کہا بیٹا بیٹھے، بیٹھ گئے. مولا نے بس بلایا اور بٹھایا اور پھر کلام ان سے مولا نے دوبارہ مستقل کر دیا. اچھا تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ اللہ کل شیء قدیر ہے. کہا جی مولا وہ جو چاہے کر سکتا ہے. کا پتہ بھی ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کہا مولا وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اچھا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ ہے کون؟ کہ یہ جانتے ہو اللہ ہے کون؟ ہاں مولا کبھی نہیں دیکھا، بس آپ نے کہا وہ ہے اور آپ کے گھرانے سے پتہ چلا، ہم نے اس کے آگے سر تسلیم خم کیا، ہم نے اس کی عبادت کی، جو آپ نے دیا وہ ہم نے لے لیا. تو پھر تم اس کو کل شیء قدیر کیسے جانتے ہو؟ ہم مولا کیونکہ بتایا. اچھا چلو ایک بات بتاؤ، کیا اللہ سوال بیسیکلی ابھی ایک ہی سوال ہوا ہے، دوسرا نہیں ہوا. میں نے کہا تھا 2 سوال، یہ دوسرا اب ہونے والا ہے. پہلا سوال کیا ہے آپ سمجھ گئے. کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ باقر کو میں بنا دے اور میں کو باقر بنا دے؟ کیا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ باقر سجاد ہو جائے اور سجاد باقر ہو جائے؟ اس پہ قادر ہے؟ سناٹا، خاموشی، سب خاموش، چپ، بولتا ہی نہیں کوئی. کیوں نہیں بول رہے؟ اب مولا نے دیکھا اس کی طرف جو لے کے آیا تھا، اب وہ نظریں جھکا کر وہ بھی خاموش. مولا نے کہا کاش تم صرف پڑھتے نہ بلکہ یقین رکھتے کہ کل شیء قدیر ہے تو کیسے. تم اختیار جاننا چاہتے ہو اس کا، معرفت نہیں رکھتے. آؤ میں بتاؤں معرفت کسے کہتے ہیں، ایسے پہچانو. تم خاموش ہو، ذرا آنکھیں بند کر کے کھولو تو صحیح. اب جو آنکھیں بند کر کے کھولی تو جو پہلو میں باقر بیٹھے ہوئے تھے وہ سجاد ہو گئے اور جو سجاد تھے وہ باقر ہو گئے. نعرہ آپ سلامت وہ سجاد ہو گئے، یہ باخر ہو گئے. اب آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں ان کی. مولا یہ کیا ہو گیا؟ میں نہیں تم سے پوچھ رہا تھا، میں نہیں کہہ رہا تھا کل شیء قدیر ہے کیسے ہے. کیا وہ باخر کو میں، مجھے باخر، سجاد کو، کیا وہ محمد کو علی اور علی کو محمد کر سکتا ہے؟ تم چپ تھے، میں نے کر کے بتایا. کر بھی سکتا ہے اور ایسے کرے گا، ایسے کرتا ہے. یہی نہیں کہ کر سکتا، میں نے بتایا ایسے کرتا ہے. پھر کہا بند کرو آنکھیں، پھر کھولو. آنکھیں بند کی، کھولی، پھر وہ باقر، یہ سجاد. کہا پھر بند کرو، اب کمال ہے آگے. کہا پھر بند کرو، پھر بند کر کے کھولی، دونوں باقر. کہا پھر بند کرو، پھر بند کر کے کھولی، دونوں سجاد. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. کیا بات ہے کیا بات ہے. مولا ہو کیا رہا ہے یہ؟ مولا پاگل ہو جائیں گے، مولا ہم دیوانے ہو جائیں گے. مولا پہلے آپ باخر ہو گئے تھے، وہ سجاد ہو گئے، پھر واپس وہ باخر ہو گئے، آپ سجاد ہو گئے. مولا دونوں باخر ہو گئے، مولا دونوں سجاد ہو گئے. اب آپ کیفیت سوچ رہے ہیں ان کی کیا ہو رہی ہے، عجیب کیفیت. مولا نے کہا کاش تم نے سمجھا ہوتا کل شیء قدیر کا معنی کیا ہے، وہ قدیر کیسے ہے، وہ قادر کیسے ہے. کاش تم نے سمجھا ہوتا اختیار کسے کہتے ہیں، کاش تم نے جانا ہوتا معرفت کسے کہتے ہیں. بند کرو نا آنکھیں. پھر آنکھیں بند کی. اب ڈر رہے تھے، اب کیا ہونا باقی ہے. اب دیکھ لیا محمد علی ہو گئے، علی محمد ہو گئے. ہم نے دیکھ لیا دونوں محمد ہو گئے، ہم نے دیکھ لیا دونوں علی ہو گئے. اب کیا ہونا باقی ہے. بند کرو آنکھیں، آنکھیں بند کی. اب جو کھولا
یہ کمال ہے، خدا کی قسم اس میں یہ کمال ہے، آپ تک پہنچ جائے تو بس یہ منزل پوری اور ہم عبادت کریں، یہ بہت کمال ہے. کہا بند کرو. اب جو بند کی تو اب جو بند کر کے کھولی تو ابھی تک جو زمین کو یوں پکڑے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے سہمے بیٹھے تھے، بے اختیار اچھل کے کھڑے ہوئے. ہوا کیا؟ اب وہ جدھر رخ کر رہے ہیں ہر جگہ سجاد ہی سجاد نظر آ رہا ہے. جدھر رخ کر رہے ہیں ہر جگہ سجاد نظر. سورج میں چہرہ آسمان میں چہرہ سجاد کا، جدھر رخ کرتا ادھر سجاد ہی، مولا علی سجاد، علی ابن الحسین وہی نظر آتا. مالک کیا حقیقت ہے؟ کہا کاش تم نے پہچانا ہوتا. معرفت صرف جان لینے کا نام نہیں ہے. مولا کا فرمان سن لیجیے. اور اس پر زندگی رک جائے نا تو میں کہتا ہوں کہ کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر رک ہی جانی چاہیے. یہی تو وہ معرفت ہے کہ جس کے لیے کہا گیا. منطقی نقطہ دے رہا ہوں آپ کو. جس مولا نے کیا کہا؟ کاش تم نے صرف جانا معرفت رکھی ہوتی، تمہیں پتا ہوتا کل شے خلیق ہے، تم جانتے اللہ کیا ہے. کاش تم پتا ہوتا اختیار کیا ہے. کاش معرفت، اس واقعے کو ذہن میں معرفت. اب آئیں مولا بادشاہ محمد اول میرے بادشاہ خاتم النبیین کی اس حدیث کی طرف. جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بنا مرا جہالت کی موت مرا. بے شک جہالت. تو اب معرفت کیا ہے؟ یہ جاننا کہ مولا ہیں اور وہ غیبت میں ہیں اور ان کے بابا کا نام کیا تھا اور ان کا سلسلہ بادشاہ محمد تک کیسے، بس یہ جاننا. بہت اس سے بہت زیادہ جانتے تھے تو جو آئے ہیں، جو آ کے بیٹھے ہیں اصحاب تھے مولا کے، وہ اس سے بہت زیادہ جانتے تھے. مولا نے 2 سوال کیے، معرفت وہیں دھری کی دھری رہ گئی. ہیں مولا یہ کیسے؟ بس آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو آئے ہیں یہ بات آپ تک پہنچ جائے تو مقصد ہی پورا ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں آج کی مجلس کا نہیں، زندگی کا بنیادی مقصد پورا ہو جائے گا. یہ جو آئے ہیں مولا کے اصحاب میں سے ہیں نا، صاحب ہیں مولا، ظاہری بات ہے کلمہ پڑھیں، مولا کے اصحاب ہیں تو تمام عبادات کو پابندی سے ادا کرتے ہوں گے نا، لازمی بات ہے. لیکن مولا نے کیا کہا؟ کدھر ہے معرفت؟ تو ایک بات تو پتہ چل گئی، یہ آج جو ڈھیر ساری نمازیں پڑھ کر اور ڈھیر ساری عبادات کر کے علی علی کرنے والوں کو معرفت کا تانا دیتے ہیں، یاد رکھیے گا دراصل معرفت سے خالی وہی ہوتا ہے جو عبادت کو کافی سمجھ لیتا ہے. کیا بات ہے، جیو جیو، کیا بات ہے. آپ سلامت. عبادت کا معرفت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، عبادت کا تعلق اطاعت کے ساتھ ہے. اطاعت کی عبادت کر، اطاعت نہیں کی پھر عبادت کوئی فائدہ نہیں. اطاعت کر لی عبادت کر. معرفت کچھ اور ہے، معرفت کچھ اور ہے. سید الساجدین زین العابدین، جب سے پورا 1 گھنٹہ ہو گیا جب سے میں گفتگو کر رہا ہوں، میں بار بار مولا کا یہ اسم دہرا رہا ہوں. کیوں؟ ابھی اس کی وجہ سامنے آئی. ظاہری بات ہے مولا کو نہیں اسماء سے زیادہ تر پکارا جاتا ہے، لیکن ابھی کیا وجہ ہے اس کی؟ سید الساجدین زین العابدین، زین العابدین. توجہ، زین العابدین، زینت کس کی؟ عابدین کی. الف لام ہے، خاص خاص. زین العابدین عبادت کرنے والوں کی، عابدین کی زینت. العابدین الف لام ہے. جس بھی اسم پر الف لام لگ جائے تخصیص، خاص، اسپیشل، ون اینڈ اونلی، صرف ایک کے لیے، مخصوص کے لیے. ایک خاص ہے، پاکستان ایک ہی ہے دا پاکستان، لاہور ایک ہی ہے دا لاہور. آپ جب ایسے لکھیں گے ایک الف لام لگ گیا، العابدین.
تو ماننا پڑے گا یہ عابدین میں کوئی خاص ہیں جن کی زینت سجاد ہیں. یہ عابدین میں کچھ خاص ہیں. کون ہے یہ؟ آئیے بس یہ اتنا سا ہی فاصلہ ہے اس میں. مولا بادشاہ میرا علی. معرفت کس کا نام ہے؟ عبادت سے نہیں آتی. اطاعت سے عبادت کر لی. اطاعت سے عبادت کر لی. اطاعت کی عبادت کر لی. جس کی اطاعت کی ہے عبادت بھی اس کی اس کے ذریعے پہنچے گی جہاں جانی ہے. اسی کو اطاعت کہتے ہیں. ویسے ہی جیسے اس نے بتا دیا، جیسے اس نے کہہ دیا، یہ تو ہو گئی عبادت. اب جتنی شدید ہوگی کیا عبادت، جتنی شدید عبادت کرو گے، وہ جو اطاعت کر رہے ہو نا جس کی، وہ تمہارے سامنے ہوگا. عبادت میں شدت کی وجہ سے وہ تمہارے سامنے ہوگا. اگر عبادت میں شدت ہوگی تو، لیکن پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ معرفت ہو. معرفت کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ. یہ ابھی حدیث سے آپ کو اندازہ ہو گیا. آتی کیسے ہے، اس تک رسائی کیسے ہے، اس کو اپنے پاس کیسے بولا، ایک بات بتائیے. یا اس تک کیسے جائیں، ایک بات بتائیے. عبادت کرنی ہے، اطاعت ضروری ہے. اطاعت کرو گے تو عبادت کرو گے. تو معرفت کے لیے بھی تو کچھ ضروری ہوگا. کوئی ایسی شے ہوگی جو ہے تو معرفت ہے، ورنہ نہیں ہے. بس آخری جملے ہیں اور پھر ہم نے عبادت کرنی. وہ ہے تو معرفت ہے، ورنہ نہیں. جیسے عبادت بنا اطاعت کے ممکن ہی نہیں ہے. ابلیس نے بنا اطاعت کے کی تھی، آج تک لانتی ہے، آج تک لانتی ہے. اطاعت ہی تو نہیں کی تھی، عبادت تو بڑی کرتا تھا. تو جب تک اطاعت نہیں، عبادت نہیں. تو کوئی شے ایسی ہے نا کہ وہ ہوگی تو معرفت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. تو وہ کیا ہے جس کے بغیر معرفت نہیں آتی؟ وہ سے کہتے ہیں عشق. کیا بات. جب تک عشق نہیں ہے آپ کو اس کی معرفت نہیں ہو سکتی جس سے عشق ہے. کیا بات ہے. جیو جیو، کیا بات ہے. عشق کرو جان جاؤ گے اس کو. عشق کرو جان جاؤ گے اس کو. میں اس کی دلیل ایسی دوں گا کہ آپ اگر ساری دنیا میں فردن فردن ایک ایک شخص کو پکڑ کے بھی یہ دلیل دیں گے نا تو میں کہوں ابلیس ہی ہوگا جو اس کا انکار کر دے، ورنہ اتنی بڑی دلیل کا انکار ہی نہیں. معرفت عشق. عشق کرو جان جاؤ گے اس کو کہ یہ کون ہے. معرفت ہوگی. یا علی یا علی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے یا میرے. اور یہاں جانتا سے مراد معرفت ہے. عرفہ، یہاں جو لفظ مالک نے استعمال کیا عرفہ، یعنی معرفت. اللہ کی معرفت کسی کو نہیں ہے یا علی سوائے آپ کے یا میرے. یا علی میری معرفت کسی کو نہیں سوائے آپ کے یا اللہ کے. یا علی آپ کی معرفت کسی کو نہیں سوائے میرے یا اللہ کے. توجہ، معرفت عرفہ. ٹھیک ہو گیا. کیسے کیسے کیا کہا میں نے؟ عشق کرو اس ذات سے تو معرفت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاؤ گے. اب کہاں تک جاتے ہو، کتنی معرفت حاصل کرتے ہو، اس کی تو انتہا ہی کوئی نہیں ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ عبادت کی انتہا کتنی ہے؟ کوئی کہہ دے بس بھائی اتنی عبادت کر لی، اب اس کے بعد عبادت کی ضرورت نہیں ہے. عبادتوں پہ جیسے قید نہیں لگائی جاتی ایسے معرفت پہ بالکل ہی نہیں لگائی جا سکتی. عبادت تو اگر نماز ہے تو شام تک 5 وقت پڑھ کے ختم، پوری. معرفت صبح سے شام تک حاصل کیے جا چلے جائے گی، کیے جا چلے جائے گی، کیے جا چلے جائے گی. کیوں؟ کیونکہ عشق ختم نہیں ہوتا. عشق لامتناہی ہے، عشق ختم نہیں ہوتا. معرفت کیسے ختم ہو؟ عشق چل رہا ہے. دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جسے جاننا ہے اس سے عشق کر. عشق پہچنوا دے گا، منوا دے گا، معرفت ہو جائے گی. یہی تو کیا تھا. کیوں کہتا ہے وہ قرآن میں حبیب، اے میرے حبیب
میں نے عشق کیا تیرے سے، وہ عاشق یہ معشوق عشق کیا، اسی لیے تو کہا جانتا ہوں تجھے، اسی لیے مالک محمد نے کہا مجھے وہ جانتا ہے، علی کے لکھا جانتا ہے، ایک دوسرے کے لکھا جانتا ہے، کیوں؟ انہوں نے عشق کیا، عشق ہے تو معرفت ہے، دروازہ بند ہی نہیں کیا میرے بادشاہ نے، کھول دیا، کھول دیا، سب کے لیے کھول دیا، جیسے مولا سجاد نے ابھی لے آؤ ان کو، ہاں بھائی بتاؤ، ہے قادر کل شین قدیر، کیا کر سکتا ہے یہ؟ ایک بات بتائیے، عشق میں ایک منزل آتی ہے، بس آخری جملے، عشق میں ایک منزل آتی ہے، کچھ نہیں ہے بندے کے پاس، آخری شے یہ ہے جسے جان کہتا ہے، تو اسے سستی لگتی ہے، کس کے آگے؟ جس سے عشق کر لیا، تو اسے کہتا ہے لے لے، یہ میری جان لے لے، اچھا تو جان دے کے پھر وہ لیتا کیا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ جان تو دے دی، اب جب جان ہی دے دی تو ملے گا کیا؟ کاش یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے، میرے مولا زین العابدین کے اسم کا صدقہ میں سمجھتا ہوں شاید بہت زندگیاں ایک خاص نہج سے، ایک خاص راستے سے، ایک خاص صراط سے مالک کی طرف بڑھ جائیں گی، بڑھنا شروع ہو جائیں گی، یا پتہ نہیں کتنی منزلیں طے کریں، یہ عشق، مولا نے کہا یہ معرفت ہے، اچھا عشق جان دیتی، یہ سستی لگتی ہے نا، آدمی لے لے، تو سے عشق کیا ہے تو لے لے، بدلے میں کیا ملے گا؟ بھئی جان ہی دے دی، اب کیا ملے گا؟ اگر کچھ ملتا جان ہوتے ہوئے ملتا تو پھر فائدے میں بھی تھا بھائی، روپیہ پیسہ سے لے کر طاقت تک، اختیار تک، عظمت تک، مراتب تک، جو کچھ بھی، تب تو تھا فائدہ، اب جب جان ہی دے دی، یاد رکھیے گا محبت اور عشق میں یہی فرق ہے، محبت ثابت ہے بتا دینے سے، یقین دلوانے سے، محبت ثابت ہے یقین دلوانے سے، اور عشق ثابت ہے فنا ہو جانے سے، کیا بات ہے، جب تک فنا نہیں عشق ثابت ہی نہیں، اچھا فنا کیسے ہوگا؟ اب ڈیزولو کر لیا اپنے آپ کو، یہ بتایا مولا سجاد نے بھی، یہ بتایا مولا حسین نے بھی، بس کیونکہ وقت نہیں ہے ایک مثال دوں گا اور بات مکمل ہو جائے گی، جس نہج پہ آ گئے ہیں ہم، کاش یہ معرفت اور عشق کا تعلق آپ تک یوں ہی پہنچ جائے جو مولا سجاد نے دیا، مولا نے کہا جان دینے کے لیے کھڑے تھے، ایک بات بتائیے حسین کریم کیسے کریم؟ کریم سراپا عطا ہی عطا، اب حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں نے لینا نہیں ہے دینا ہے، حسین لے کیسے؟ حسین تو دے گا، اچھا وہ جان دینے کھڑے ہیں جو حسین کے ساتھ ہیں، کیوں؟ عشق ہو گیا حسین سے، اس لیے جان دینے کھڑے تھے، تو یہ معرفت کب ہوئی؟ یہ معرفت اسی رات ہوئی جب حسین نے دیا بجھایا تھا، کیوں؟ تب کچھ دیکھا انہوں نے، جو دیکھا وہ عشق ہو گیا، اب جب عشق ہو گیا تو کہہ رہے ہم نے زندگی نہیں رہنا، ہمیں تو زندگی سے آزاد کرو، پلٹ گیا، موت بھاگ رہی، یہ پیچھے پیچھے، تم کہاں جا رہے ہو، ادھر آ جاؤ، اب اس سے ریلیٹ کریں مولا نے کیا کہا اپنے صحابی سے، مولا سجاد نے وہ لیا جو معرفت رکھتے ہیں، جنگجو نہیں چاہیے مجھے وہ چاہیے جو معرفت رکھتے ہیں، وہ لا، میرے حسین کے چاہنے والوں، ایک جملے پر میں اس طویل گفتگو کو اگر سمیٹ دوں تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، حجت بدلا نہیں کرتی، حجت ایک ہی ہے، حجت وہی احد و واحد ہے، وہ ہر زمانے میں اپنی ظاہری وجہ، اپنا ظاہری حلیہ یا اپنا ظاہری اسم تبدیل کر کے آتی رہتی ہے،
آتی رہتی. حجت وہی ہے، میں ہی ہوں مولا علی کا خطبہ آتی رہتی. جو حجت حسین تھی ویسی ہی اور وہی حجت مولا سجاد ہیں، اور ویسی ہی وہی حجت وقت کا امام ہے آپ کے مولا سرکار مہدی آخر الزمان. وہ بھی ویسی حجت، وہ بھی وہی حجت. تو ایک بات بتائیے، حسین مدینے سے چلے مکے آئے، مکے سے چلے کربلا آئے، ہر بستی سے، ہر منزل سے، ہر قریے سے، ہر گاؤں سے، ہر جگہ سے جنگجو اکٹھا کرتے آئے، تلواریں جمع کرتے آئے، بڑے بڑے بہادروں کو اکٹھا کیا حسین نے. نہ حسین نے بھی معرفت والے اکٹھے کیے. مولا سجاد کو بھی جب کہا گیا تو مولا سجاد نے بھی کہا معرفت والے لے آ. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو آنے والا ہے اس نے یہ بڑے بڑے جنگجو جمع کرنے ہیں، اسے بھی وہی معرفت والوں کی تلاش ہے. وہی معرفت والے چاہیے، وہی معرفت. وہی دیکھ رہا ہے یہ کس میں ہے، یہ کس میں ہے، یہ کس میں ہے. ابھی بھی ہم آ کے مکمل کریں، ابھی بھی جستجو دیکھ رہا ہے، تڑپ دیکھ رہا ہے کس میں ہے. بس جس میں ہے. اظہار کیسے ہوگا؟ آج جس کا دل کرتا ہے بکواس کرنی شروع کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے. یاد رکھنا، شاعر حسینی شاعر اللہ ہیں. نشانیاں جو حسین کی عزاداری کی نشانیاں ہیں، شاعر یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. شاعر حسین، عزاداری حسین پر کوئی بھی بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اللہ پر، اللہ کے شعر پر. اب اللہ کے شعر بظاہر عام طور پہ جیسے کہ قرآن اور یہ نماز اور یہ تمام چیز ایسا ہی ہے جیسے یہاں بات کر دیا آپ نے، یہاں اعتراض کر دیا. جس کا جی چاہتا، جسے کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی بکواس کرنے لگ جاتا ہے. میں اس منطقی نقطے پہ ختم کر رہا ہوں اس گفتگو کو. یاد رکھیے کیسے ہوگا؟ معرفت عشق سے، معرفت عشق سے. تب پہچان آئے گی جس سے عشق کرو گے، پھر پہچان آئے گی یہ کون ہے. جب عشق ہوتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے یہ کون ہے. وہ معرفت کا آغاز ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے عشق بڑھتا جاتا ہے، وہ کیسے ہوگا اظہار عشق؟ کیسے پتہ کیسے چلے گا عشق ہے؟ یقین کیجئے ایسے ہی نہیں دنیا پاگل. آپ یقین کریں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر حسینی کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کون ہے، یقین مانیے وہ یہ پتہ چلنے پر ہی مر جائے گا کہ میں ہوں کون، میں ہوں کیا. اسی لیے مولا اس بات کو دبائے رکھتے ہیں. دنیا عاشقوں کو پاگل کہتی ہے عام طور پر. عاشق جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، وہ مجازی یا وہ حقیقی والی بحث میں نہیں جا رہا. پاگل ہے، دیوانہ ہے. کیوں کہتے ہیں پاگل دیوانہ؟ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، صرف باتیں نہیں، ان کی حرکتیں بھی ایسی ہوتی ہیں. وہ بولیں تو کہتے ہیں دیکھ کیا کہہ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ نہیں کیا کفر بکے جا رہا ہے، یہ کیا فضول بات کیے جا رہا ہے. وہ کوئی ایکٹ کریں، وہی ہے جو پاگل. عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ ایک پرسیپشن بن چکی ہے. تو کیا غم ہے میرے دوستو، کیا غم ہے میرے بھائیوں، اگر آپ کو بھی کوئی پاگل کہے، آپ کو بھی کوئی دیوانہ کہے، آپ کو بھی کوئی کافر کہے، آپ کو کوئی کچھ کہے، اس بات پر فخر کرنا کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے پلٹ کے دیکھنا سامنے آئینے میں خود کو ایک لمحے کے لیے. کیونکہ جب تم عشق حسین میں ڈوبتے ہو وہی وقت ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں زنجیر ہو، کمر پہ جائے، سر پہ جائے. سوائے عاشق کے کو کر ہی نہیں سکتا. عاشق کے سوائے کو کر کے دکھائے. کون کرے گا؟ عاشق جس نے عشق کیا ہے. اپنے بدن کو کاٹنا چھوٹی بات ہے، اپنے بدن کو کاٹنا عام حالات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اپنا بدن کاٹ، جسم پہ مار، کمر پہ مار رہے، اپنے سر پہ مار رہے. کس چیز کا اظہار ہو رہا ہے؟ یہ عشق کا. یہ عشق کا اظہار ہے کہ ہم عاشق ہیں. یہی وجہ ہے ان عاشقوں سے سب بہت پریشان ہیں. ان عاشقوں کی اپنی عبادتیں سب پریشان ہیں اس کو لے کر. اب آؤ واپس آخری جملہ جہاں پہ چھوڑ کے چلا تھا. کیا کہتے ہیں آپ مولا کو؟
زین العابدین، عابدین کی زینت، عبادت کرنے والوں کی، عبادت نماز پڑھنے والوں کی، روزہ رکھنے والوں کی، حج کرنے والوں کی، ٹھیک ہے ہوں، میں کوئی انکار نہیں کر رہا اس سے، بسم اللہ بسم اللہ، لیکن یہاں الف لام، نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں، روزے تو سب رکھ رہے ہیں، حج تو سب کر رہے ہیں، یہ جو یہ عشق ہے نا جس سے معرفت آ رہی ہے، اس عشق میں مبتلا ہو کر جو کیا جا رہا ہے وہ ہر کوئی نہیں کر رہا۔ حسین کے غم میں ماتم کرنا یہ صرف حسین کے عاشق کا کام ہے، اور وہ ایسی عبادت ہے جو ہر کوئی نہیں کرتا، اس لیے عبادت خاص ہے، اسی لیے کرنے والا عابد خاص ہے، اور جو خاص ہو اس کے ساتھ الف لام لگتا ہے، یہ سارے خاص جب ملتے ہیں تو عابدین نہیں العابدین بنتے ہیں، اور ان کی زینت کو زین العابدین کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، ان کی زینت علی عزادار کی زینت ہے، ماتمی حسین کی زینت ہے میرا مولا زین العابدین۔ کیوں نہ ہو؟ اسی کو زیب دیتا ہے زین العابدین ہونا، ان عابدین کی زینت ہونا۔ پھر دلیل ہے لیکن اب مصائب میں ہے، ان عابدین کی زینت ہونا کن کی؟ جو اپنے بدن سے خون نکال لیتے ہیں حسین کے عشق میں۔ ان کی زینت کون؟ ان کی زینت وہی ہوگا نا جو 40 سال خون بہاتا رہا، جب تک ظاہری حیات میرا مولا خون روتا رہا۔ اور یقیناً روایت بھی پڑھوں گا میں، لیکن یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ماتم کے حوالے سے بکواس کر دیتے ہیں، دیکھیے پہلے تو باتیں باہر سے ہوا کرتی تھیں، ابھی بھی ہیں باہر سے ہی، کیونکہ جو اس پہ اعتراض کرے وہ شیعہ ہے ہی نہیں، وہ حسینی ہے ہی نہیں، وہ علی والا ہے ہی نہیں۔ لیکن اب بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ہمارے بچوں تک یہ چیزیں پہنچیں۔ کبھی سوچا نہیں ہے کہ مولا خون کیسے روئے، ان کی آنکھوں سے خون کیسے نکلا؟ یہاں سے تو رویا جائے تو پانی نکلتا ہے نا، خون کیسے نکلا؟ آج کے دور میں شاید یہ بات سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو گیا ہے۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، اس کے سامنے ایک باریک سی جھلی ہے، لیئر، ایک پردہ، وہ کیا کام کرتا ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو یہ زور پڑتا ہے آپ سے، وینس، جو پانی ہے اور جو خون ہے یہ آنکھوں کی طرف پڑتا ہے، تو یہ جو جھلی ہے نا یہ اس خون کو روک لیتی ہے اور پانی کو باہر نکال دیتی ہے، اس سے یہ ہمارے آنسو یہاں سے ٹپکتے ہیں، ہم روتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو شخص بھی روئے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ریڈنش آ جاتی ہے اس کے اوپر، سرخ ہو جاتی، کیوں؟ کیونکہ خون آنکھوں میں آ جاتا ہے، مگر وہ جھلی اس کو، وہ لیئر اسے روک لیتی، پانی کو باہر، یہ نظام ہے۔ آج جو ماتم پہ دلیلیں مانگتے ہیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے مولا سید سجاد زین العابدین علی ابن الحسین اپنے بابا پر جب گریہ فرماتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی تھی؟ میرے مولا منہ پر پرسا پڑا کرتے تھے۔ بادشاہ اپنے چہرے پر ماتم کیا کرتے تھے، اور اتنا ماتم کیا مولا سجاد نے اپنے چہرے پر کہ یہ ہاتھوں کی دھمک یہاں جب چہرے پہ پڑتی تھی نا تو ان ہاتھوں کی دھمک سے میرے بادشاہ کی یہ جھلی پھٹ گئی، ختم ہو گئی۔ پھر مالک جب بھی ہائے حسین کہے آشام، جب بھی یہ کہہ کے میرا مولا روتا تھا نا تو پھر یہاں سے آنسو نہیں خون، کتنا گریہ کیا میرے مالک نے، جب تک
رو رہے رو رہے. آپ جانتے ہیں مالک جب واپس مدینہ تشریف لائے تھے نا تو مولا گھر میں زیادہ قیام نہیں کیا کرتے تھے. مالک نے ایک سیاہ رنگ کا خیمہ میرے بادشاہ نے خاص طور پر بنوایا اور اس خیمے کو مالک نے نصب کیا اور مولا زیادہ وقت وہیں پہ گزارا کرتے تھے. وہیں پہ مولا گریہ کناں رہتے تھے ہمیشہ اور وہیں مولا کے اصحاب آتے تھے اور مالک سے بیٹھ جاتے تھے. مولا ان کو روایات بتایا کرتے تھے. یوں ہی مقتل سید سجاد بنا اور ان میں جو شعراء تھے وہ پھر ان کو اشعار میں ڈھال کے اور پھر مولا کو سنایا کرتے تھے. مولا گھر بہت کم آتے تھے. اب کسی اور کا تو میں کیا کہوں, آپ میں صاحب اولاد ہیں, میں دعا کروں گا مالک آپ کی بچوں کو آل اولاد کو سلامت رکھے. مولا سجاد عشق حسین میں مبتلا رکھے ان کو. بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے نا, باپ کی یاد آتی ہے تو مولا باقر آئے, کہا بابا آئیے نا, گھر آ جائیے. کہا بیٹا کیسے آؤں, سارے گھر میں کربلا کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. تو گھر آتا ہوں, علی اکبر کے بستر پہ نظر پڑتی ہے, اکبر یاد آتا. علی اصغر کے جھولے پہ نظر پڑتی ہے, بیٹا نشان. مولا باقر تشریف لے گئے. مالک پھر تشریف لائے اور آ کے کہا بابا گھر آئیے. کہا بیٹا میں نے بتایا تھا نا. کہا بابا میں نے وہ تمام نشانیاں جو آپ کو کربلا کی یاد دلائیں میں نے وہ ایک حجرے میں رکھ چھوڑی ہیں. اب آپ وہاں مت جائیے گا, گھر تو آئیں. اب آپ کو کوئی نشانی ایسی نہ نظر آئے گی کہ جو آپ کو کربلا کی یاد دے. بس اتنا کہنا تھا. مالک اور بھی زیادہ روئے, اور بھی زیادہ گریہ کیا. کہا بابا آپ کیوں روئے؟ کہا بیٹا تو نے وہ سب نشانیاں تو حجرے میں رکھ دی ہیں, بتا میری پھوپھی زینب کا کیا کرے گا؟ جب بھی اپنی ماں پر میری نگاہ جاتی ہے مجھے شام کا بازار یاد آتا, مجھے دربار یاد آتا. حضرتارو میرا وہ ظلم مولا ہے جو غیرت الہیہ رکھے. بس ایک روایت آپ سن لیجئے. آپ نے گریہ کیا. جب شام کے بازار میں یہ قافلہ آیا نا, بڑا مشکل وقت تھا میرے مولا سجاد کے لیے. آپ جانتے ہیں شام میں یہ کہا گیا تھا بادشاہ علی کی شہادت پر بھی. لوگ جب پتہ چلا کہ علی مسجد میں شہید ہوئے تو لوگ پوچھتے تھے علی مسجد میں کیوں گئے, کیونکہ پروپیگنڈا ایسا کیا گیا تھا. یہی سلسلہ چلتا رہا کربلا تک. یہی کہا گیا سب کو, باغی کہا گیا اور نہ جانے کیسے کیسے بکواسات. تو جب شام کا بازار آیا نا تو تب بھی یہی تھا. کسی نے, اب یہ جملہ سخت نہ ہو جائے اس لیے معذرت کے ساتھ, اب کیا کروں آج بھی نہ یہ مسائل پڑھوں تو کب, کسی نے ایک چھت سے ایک پتھر نیزے پہ حسین بادشاہ کے سر کی طرف یہ کہہ کے مارا کہ اس کو پتھر مارو, یہ نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ بات حسین کے بیٹے کو قتل کر گئی. عزاداروں بھی کچھ دیر ہی گزری تھی, اذان ہوئی. جیسے اذان ہوئی نا تو مولا سید سجاد جس جگہ کھڑے تھے, جس جگہ چل رہے تھے وہیں پر کھڑے ہو گئے, اسی جگہ. اور کھڑے ہو کر بادشاہ نے وہیں پر اللہ اکبر, زنجیریں, پیروں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, کمر میں لنگر, گردن میں توق, زنجیریں. بادشاہ دائیں بائیں جو کھڑے تھے چلانا تو تھا مالک, کھڑے. وہ اب یہ محسوس کرنے کی ہے اگر وہ جو پتھر آیا تھا نا ایسے مولا حسین کے چہرہ اطہر کی طرف, یہ نماز نہیں پڑھ تو وہ پتھر آ رہے. مولا سجاد نے جیسے ہی اللہ اکبر, وہ جہاں ہاتھ تھے نا وہیں پہ رک گئے. یہ کیا,
سجاد نے وہ برستے پتھر رکوائے. یہ کیا؟ یہ تو نماز پڑھ رہا ہے. یہ اس کا کون ہے؟ کہا بیٹا ہے. یہی منظر دیکھا شمر نے, آگے بڑھا, کہا سجاد کو چلاؤ. اس کے رکے رہنے کی وجہ سے ہمارا یہ سارا قافلہ, اس کا مقصد ختم ہو رہا, بغاوت ہو جائے گی آس پاس, ہم نے جو جھوٹ کہا اس کی خلی کھل جائے گی سب کو. سجاد کو چلاؤ. کا بدبخت کیسے چلائیں؟ ہم چلانا چاہتے ہیں, وہ دیکھ نہیں رہا, نماز پڑھ رہا. کہا یہی تو نہیں پڑھنے دینی, چلاؤ. چلانے کی کوشش کی. مالک اپنی جگہ, سبحان رب سبحان. بس یہی آخری جملے ہیں عزیزو. جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ شمر نے کہا 2 گھوڑ سوار بلاؤ. 2 گھوڑ سوار بلائے گئے. دونوں سوار ہیں گھوڑے پر. ایک کو کہا تو اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی کی دائیں جانب آ. دوسرے کو کہا تو اس کے بائیں جانب آ. عزیزارو, آپ کا بادشاہ تکبیر کہہ کر رکوع میں گیا ہے. جیسے ہی بادشاہ رکوع میں گیا ہے نا, ان دونوں گھوڑ سواروں نے تیرے بادشاہ کے زیوروں میں ہاتھ ڈالا اور اٹھا لیا. اس کے بعد گھوڑے دوڑتے رہے ہیں اور زنجیروں میں قید تیرا امام دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے درمیان میں. امام زمانہ نے 2 سلام کیے ہیں بس. ایک مولا کہتے میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئیں, اور دوسرا سلام بادشاہ نے اس لیے وقت کے لیے کہا میرا سلام ہو اس قیدی پر کہ جس کے جسم کا گوشت زنجیروں سے کٹتا رہا. یہ جب لے کے جا رہے تھے نا, جسم کا گوشت کٹتا رہا اور خون زمین پہ گرتا رہا, اور تیرا بادشاہ سبحان ربی اللہ یہ اعلان کر کے کہتا رہا میرا بابا وہی تو صلاۃ ہے. اللہ اللہ میرا مالک میرا مولا اس قبول عبادت کو مقبول فرما. میرا بادشاہ مولا زین العابدین میرا مالک ہمیں عشق حسین فرما. میرا بادشاہ ہر عزادار ماتمی کی خیر فرما. میرا مولا اس ذکر کو ممکن بنانے میں جو بھی شامل ہے میرا بادشاہ سب کو رزق ولایت عزائے حسین عطا فرما. یا بادشاہ آپ کو سرکار مولا زین العابدین کا پرسہ پیش کرتے ہیں. میرا مالک انتقام کربلا کوفہ و شام کے لیے ظہور فرما. جب بھی ظہور فرما ہم سب کو اپنی فوج میں نوکری عطا فرما.